بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہاب الدین سہروردی اور آف المعارف میں اللہ کے نیک محبوب بندوں کے اوصاف اور راز و نیاز کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ فقر اور فقیری میں منشاء الہی شامل ہوتی ہے۔ فقیری کے دوران مجاہدے کاٹ کر وہ صاحب کرامت بن جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، بغداد میں ایک عورت تھی جو غوث اعظم کی شان کو نہیں جانتی تھی، اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آپ ولی کامل بھی ہیں اور ولی وقت بھی ہیں اور ولیوں کے سردار بھی ہیں، اور اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ ایک بار اس نے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا، آپ ولی بھی ہیں اور ولی کامل بھی، آپ مستجاب الدعوات بھی ہیں کہ جو بھی دعا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے نکلتی ہے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ادھر دعا کی اور ادھر دعا قبول ہو گئی۔ آپ کی صحبت میں ہر کوئی فیض حاصل کرتا ہے اور ہر کوئی برکتیں لے کر ہی اٹھتا ہے۔ آپ کی صحبت میں کوئی بھی شخص ولی بن جاتا ہے اور کوئی بھی آپ کی صحبت سے خالی نہیں لوٹتا۔ اسی وجہ سے آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، یعنی امداد کرنے والے، امداد کو پہنچنے والے، اللہ کے حکم سے مدد کرنے والے۔ یہ وہ باتیں سن کر حضرت غوث اعظم کا گرویدہ ہو گیا اور گھر آ کر ماں سے کہنے لگا، ایک بزرگ ولی بھی اور ولی کامل بھی، اور ساری دنیا ان سے فیض پا رہی ہے، میں بھی ان سے فیض کا خواہش مند ہوں، تو کتنا ہی اچھا ہو کہ مجھے ان کی صحبت میں دے دیں تاکہ میں بھی ان سے وہی فائدہ حاصل کروں جو دوسرے لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ عورت نے بیٹے کا یہ ارادہ سنا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عورت اپنے لڑکے کو لے کر حضرت غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور عرض کی، حضرت میرے بیٹے نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور اس کو آپ سے عقیدت ہو گئی ہے اور یہ آپ کو بہت مانتا ہے اور بہت چاہتا ہے، لہٰذا میں اس کے شوق کی وجہ سے اس کو آپ کے پاس چھوڑے جا رہی ہوں اور میں اس کو اپنے حقوق سے دستبردار کرتی ہوں۔ یہ سن کر شیخ عبد القادر جیلانی مسکرانے لگے اور لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ عورت نے اپنے بیٹے کو جب دیا اور واپس آ گئی، لیکن ماں کی ممتا کب تک خاموش رہ سکتی تھی؟ اندر بار بار ابال اٹھتا اور دل میں بیٹے کو ملنے کی خواہش ٹھاٹھے مارنے لگتی۔ چنانچہ علوم دین اور بزرگ کی صحبت کے لیے بیٹے کو چھوڑ تو آئی تھی، لیکن دل بے چین تھا کہ نہ جانے بچہ میرا کس حال میں ہوگا، محفوظ ہاتھوں میں بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ ممتا تڑپی اور بیٹے کو ملنے پہنچ گئی۔ بیٹے کو ملی، بیٹے کو دیکھ کر سسک گئی، بلک گئی، تڑپ اٹھی اور دیکھتے ہی کہا، بیٹے یہ تو نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ تو سوکھ کر بالکل کانٹا ہو گیا ہے۔ کیا یہاں کھانے کو کچھ نہیں ملتا؟ کیا تجھے بزرگ کی طرف سے کچھ کھانے کو نہیں دیا جاتا؟ بیٹے نے اماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ بیٹا اپنے آپ کو مار رہا تھا، وہ اپنے مجاہدے میں غرق تھا۔ ماں کہنے لگی، بیٹے یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں یہ سب نہیں سہ سکتی۔ بچے نے کہا، ماں کیا ہو گیا ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ ماں نے کہا، اچھا تو ٹھیک ہے تو بتا تو کھانے میں کیا کھاتا ہے؟ اس نے کہا، جو کی روٹی، کبھی نمک کے پانی کے ساتھ اور کبھی سبزی کے ساتھ۔ ماں یہ سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، میرے گھر میں تجھے مرغ مسلم ملتا تھا اور عمدہ غذا جو شہر کے امراء کا کھانا تھا وہ تجھے ملا کرتا تھا، اور یہاں تو جو کی روٹی کھا رہا ہے، اور وہ بھی کبھی سبزی کے ساتھ اور کبھی نمک کے پانی کے ساتھ۔ یہ بتا کہ نوالا تیرے حلق سے کیسے اترتا ہے؟ میں ابھی جا کر غوث اعظم سے پوچھتی ہوں کہ میں کیسی حالت میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر گئی تھی اور آپ نے یہ اس کی کیسی حالت کر دی ہے۔ ماں تڑپ اٹھی اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جا پہنچی۔ اس وقت شیخ اعظم مرغ مسلم کھا رہے تھے۔ سامنے برتن میں مرغ کی ہڈیاں پڑی تھیں۔ عورت نے یہ دیکھا تو اس کا غصے سے برا حال ہو گیا، غصہ بہت بڑھ گیا۔ یہ کہ ہڈیاں آپ کے سامنے پڑی ہیں تو آپ نے ہی مرغ مسلم کھایا ہوگا۔ اس نے غصے میں یہ نہ سوچا کہ یہ واقعی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کھایا بھی ہے یا نہیں۔ عورت بولی، اے وقت کے ولی، میں نے اپنے جگر گوشے کو آپ کی غلامی میں اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ وہ صرف جو کی روٹی کھائے اور اپنی جان سے جاتا رہے۔ اس کے تن پر گوشت کم ہو گیا ہے اور وہ لاغر ہوتا جا رہا ہے۔ میرے سامنے میرے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ جانتے ہیں کہ میری کیا حالت ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں، اور آپ ہیں کہ یہاں پر مرغ مسلم کھا رہے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو اس لیے یہاں چھوڑ کر گئی تھی کہ آپ اسے جو کی روٹی کھلائیں۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شفقت سے سسکتی بلکتی تڑپتی ماں کو سمجھایا کہ ماں کمزور دل ہوتی ہے، خاص طور پر بچے کے معاملے میں۔ چنانچہ اسے سمجھایا کہ ریاضت کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے، جسم کی کثافت کم ہونے سے کمزور ہو جائے تاکہ روح کی لطافت بڑھ جائے اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو۔ تمہارا بیٹا بھی اسی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ عورت جھٹ بولی، مگر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ خود تو مرغا کھائیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھائے۔ حضرت شیخ العظم رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ناگواری کا اظہار کیے بغیر مرغ کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور بآواز بلند فرمایا، یا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا کہ جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ جیسے ہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، مرغ زندہ ہو گیا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو مخاطب کر کے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو اسے اجازت ہے جو چاہے کھائے۔ یہ دیکھ کر عورت بے ہوش ہو گئی اور کچھ دیر بعد ہوش میں آئی تو کہنے لگی، حضرت مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے آپ کو پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے۔ لوگ آپ کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کی خواہش پر اسے یہاں چھوڑ گئی تھی، میرا دل راضی نہیں تھا، بلکہ بچے کے سامنے میں بے بس ہو گئی تھی کہ وہ آپ جیسے استاد کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے۔ میرے دل میں وہ عقیدت نہیں تھی، مگر آج جو منظر میں نے دیکھا ہے، اس کے بعد آپ کی سچی عقیدت مند ہو گئی ہوں۔ اب میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرا بیٹا کبھی میرے پاس آئے، بلکہ میری خواہش ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہے اور آپ کا فیض لے کر اور برکتیں حاصل کر کے دوسروں کو بھی فیض یاب کرے اور آپ ہی کی طرح مستجاب الدعوات بنے اور ہمیں روز حشر نجات دلانے کا ذریعہ بنے۔ محترم خواتین و حضرات، انسان جس طرح کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، مزاج، طبیعت، رجحان ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ بزرگوں کی صحبت میں اگر کوئی مکمل بزرگی اختیار نہ بھی کرے، پھر بھی کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، ضرور اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس ہوگی اور دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ بزرگوں کی نظر میں وہ کیمیائی اثر ہے جو بہت جلد انسان کو متاثر کرتا ہے۔ گناہ گار اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور نیکوکار کی رفتار عمل تو چند ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ کسی بھی مرشد اور اللہ کے ولی کی صحبت اسی وقت فائدہ دے سکتی ہے، اسی وقت استفادے کی سچی تڑپ اس کے اندر ہو۔ اس کے لیے ان بزرگوں کے کڑوے کسیلے جملے بھی سننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ طالب علم اگر معلم کی سختی برداشت نہ کرے تو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ تصوف کی کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے، جن لوگوں نے آپ کو کسی پیر کامل یا ماہر کے حوالے کیا، ان کی حالت ہی بدل گئی۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جب خانقاہ تھابہون میں تھے، کچھ بھی اصولی کی بنا پر حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ صاحب کو خانقاہ سے نکال دیا۔ ان کے اندر سچی تڑپ اور محبت تھی۔ یہ پھاٹک سے نکل کر فٹ پاتھ پر گئے۔ لوگوں نے ان سے کہا، آپ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نکال دیا ہے تو اب آپ اپنے گھر چلے جائیے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا، یہ تو ان کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ تو سرکاری ہے، میں یہاں سے کیوں چلا جاؤں؟ غرض کہ انہوں نے عرض کی، حضرت خواجہ صاحب پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر ترس آیا کہ بیچارے کے اندر سچی طلب ہے۔ پھر چند ہی دنوں کے بعد تاج خلافت دیتے ہوئے خانقاہ سے نکل رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ مجھے آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی کا انتظار رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی کے راستوں کو آسان فرما دے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔